خوف نہیں صحابہ کو بالکل. اللہ 725 میں تنجا ایک شہر ہے مغرب کے اندر. تنجا، وہاں سے ایک عالم چلے تھے پوری دنیا کی سیر کرنے کے لیے. اس کا نام ہے ابن بطوطہ. اور وہ کئی مقامات پر گیا ہے. ہندوستان آیا ہے، افغانستان گیا ہے، یہاں سندھ میں رہا ہے، چین گیا ہے، کاشغر گیا ہے. اس وقت جتنی دنیا ممکن تھی وہ دیکھ چکا ہے. وہ لکھتے ہیں میں نے ہندوستان میں ایک ریاست دیکھی، ایک جزیرہ دیکھا، سب لوگ مسلمان ہیں، کوئی مندر نہیں، کوئی بت نہیں ہے وہاں. میں وہاں جا کے حیران رہ گیا، بھئی یہاں تو ایک مسلمان تو 100 ہندو. یہ ایک جزیرہ عجیب ہے کہ اس میں کوئی غیر مسلم نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں 200 سال پہلے شیخ احمد نام کا ایک عرب آیا تھا، اور اس کو کہتے تھے ابو البرکات بربری. بربر قبیلہ ہے عرب کا. ابو البرکات بربری نام تھا شیخ احمد. وہ اس جزیرے میں داخل ہوا تبلیغ کے ارادے سے، اور وہ لوگوں سے بات چیت کرتا تھا، کوئی سنتا نہیں تھا. اچانک اس نے شام کے وقت ایک گھر سے رونے کی آواز سنی. تو اس نے دروازے پر دستک دی، پوچھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، کوئی مر گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بوڑھی عورت ہے، بیوہ، اس کی ایک بیٹی ہے جو بہت خوبصورت ہے. اس جزیرے میں ہر سال اس موسم میں سمندر آتا ہے، اور دستور قدیم زمانے سے یہ ہے کہ ایک دوشیزہ حسین جمیلہ زیورات سے آراستہ پیراستہ کر کے اس کو ڈال لیتے ہیں سمندر میں، تو سمندر پیچھے چلے جاتا ہے. اور اگر دوشیزہ ہم نے اس کے حوالے نہیں کیے تو سمندر کے موج آ کر پوری آبادی کو لپیٹ میں لیتے ہیں. تو وہ موسم قریب ہے. آج رات کو اس کی بیٹی کا نمبر ہے. بادشاہ نے، جزیرے کے راجا نے اس کی بیٹی کو نشان لگایا ہے کہ یہی جائے گی، کیونکہ اس وقت اس سے زیادہ حسین ہے اس پوری آبادی میں نہیں. شیخ احمد موحد آدمی تھا، ابو البرکات بربری. اس نے یہ سن کر خون جل گیا اس کا. اس نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ آپ کی بیٹی بچ سکتی ہے، لیکن آپ میرے ساتھ تعاون کریں. میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں آپ اسے مان لیں، آپ کی بیٹی بالکل بچ جائے گی. اس نے کہا کیسے بچے گی؟ بادشاہ فوج سمیت آئے گا، ڈول ڈپکڑے بج رہے ہوں گے، اور اس کو ڈولی میں ڈالیں گے، بڑے اعزاز و اکرام سے پورے شہر میں گھمائیں گے. پھر رات کے نصف رات کے قریب اس کو دریا کے کنارے پہنچائیں گے. پھر کافی دیر تک وہاں مجلس ہوگی، اور پھر اس کو چھوڑ کر آئیں گے. صبح ہم جائیں گے تو اس کی ہڈیاں اور کچھ چمڑا ہوگا. ہر سال ہم اٹھاتے ہیں. شیخ احمد ابو البرکات بربری نے کہا کہ بی بی آپ مان جائے میری بات، میں ایک ایسے اسلام کا مبلغ ہوں، دائی ہوں جو ان کاموں کو جھوٹ کا پلندہ سمجھتا ہے، اور اس دین میں نفع و ضرر کا مالک اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں. سمندر بھی خدا کی مخلوق ہے اور وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے. آپ ایسا کریں، یہ کپڑے اور زیورات مجھے پہنائے. ابن بطوطہ نے اپنی کتاب رحلہ صفحہ 357 پر لکھا ہے، اور یہ بھی لکھے وکان کو سجا، اس غریب کی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. یہ نہیں کہ اس زمانے کا داڑھی منڈا تھا. یہ داڑھی منڈوں میں اتنا جذبہ کہاں ہے کہ وہ اس کی جگہ ڈولی میں بیٹھے اور رات کو وہاں سمندر چلا جائے. یہ تو منگو پیر سے بھی آگے بھاگ جائے.
وکانا کوسج، غریب کی داڑھی واڑی اگی نہیں تھی، کوسا. اس نے وہ زیورات اس کو پہنائے، بنارسی ڈالی کپڑے، اپنی لڑکی کو چھپا، اپنی لڑکی کو کہیں بڑھا. جب معمول کے مطابق رات ہو گئی، بادشاہ گھوڑے پر سوار، وزراء، سفراء، بڑے بڑے معززین، مہاراجا سب آ گئے، پورے دھوم دھام سے بارات آ گئی. بوڑھیا سے کہا لڑکی تیار ہے؟ جی بالکل تیار ہے. وہ اٹھا کر کے ڈولی میں بٹھا لیا. یہ کس کو خیال ہے کہ بادشاہ کے حکم کے خلاف لڑکی کو چھوڑ کر کوئی آدمی بیٹھ سکتا ہے؟ مرد مہاراجا کے خلاف کوئی کر سکتا ہے؟ سب چلے گئے سمندر کے کنارے، اور کافی دیر تک ناچ گانا ہوتا رہا. ان کا یہ خیال ہے کہ اس سے بھی دریا خوش ہوتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ لوگ، بادشاہ چلا گیا، پھر وزیر چلا گیا، ایک ایک دو دو کر کے اخیر میں صرف وہ ڈولی رہ گئی، اور اس کے اندر جو ان کے خیال میں بوڑھیا کی لڑکی، اور اندر شیخ احمد ابو البرکات بربری بیٹھا ہوا ہے. جب سب لوگ چلے گئے تو یہ باہر آیا. باہر آ کر سمندر کے پانی سے وضو کیا، مصلی ڈالا، نماز شروع کر لی. ڈولی سے باہر آ کے نماز میں لگ گیا، حافظ قرآن تھا. اب معمول کے مطابق قسم قسم کی بلائیں آ رہی ہے اور اس کو دھمکیاں دے رہی ہے. یہ اپنی نماز میں مست ہے، اس کو پتا ہے کہ کوئی کر کیا سکتا ہے سوائے اللہ کے. اس رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے. صبح ہو گئی، بلائیں ولائیں سب پیچھے ہٹ گئی. اس نے فجر کی نماز پڑھی، وہیں اپنے مصلی پر بیٹھا ہوا ہے. بادشاہ کے لوگ آئے کہ وہ آپ کہاں ہیں؟ کہا اور آپ کو مجھے آپ لوگ لائے. کام تو بوڑھیا کی لڑکی کو لائے. کہ نہیں، لڑکی نہیں آئی، میں اسی جگہ آیا ہوں. کہ یہ کیسے کام چلے گا؟ کہ یہ کام چل گیا ہے اور دریا کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے دھکیل دیا. دیکھا تو دریا بہت دور تک جا چکا ہے. مہاراجا کو خبر ملی، مہاراجا دنگ رہ گیا، بماں وہ ذرا کے کنارے پر پہنچ گیا. اس شخص نے ساری صورتحال ذکر کی کہ یہ کفر اور شرک کی وجہ سے تم پر اللہ کی آفت مسلط ہے، اور ہم ایک دین لے کر کے آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور اس دین میں اس قسم کے تصور کی کوئی حقیقت نہیں. مہاراجا نے کہا کام تو آپ نے زبردست کیا، اگر پوری بادشاہت آپ کے حوالے کر دوں تو کم ہے، لیکن کل پرسوں اس نے کہا آپ تسلی رکھے، میں 3 سال یہیں بیٹھا رہوں گا. جب آپ اور آپ کے جزیرے کا ایک ایک فرد کہے کہ وہ رسم ختم ہو گیا تب اجازت مانگوں گا، ایسا بھاگنے والا نہیں. مہاراجا نے بڑے شاہی پروٹوکول کے ساتھ ان کو دربار لے گئے اور وہاں کافی دنوں تک رکھا. جب بھی ان کو محسوس ہوا کہ دریا چڑھ رہا ہے، شیخ احمد نے کہا میں جاتا ہوں. وہیں کنارے پر آ کر کے اللہ کی عبادت کر کے دریا پیچھے ہٹ جایا تھا. جب بادشاہ کو تسلی ہوئی کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے اور واقعی وہ رسم ٹوٹ گیا، تو مہاراجا بماں و ذرا کے ابو البرکات بربری کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا بنتی تو آپ کی یہ حکومت ہے، جزیرے کی حکومت آپ کا حق ہے. انہوں نے کہا حکومت آپ کو مبارک ہو، میں حکومت کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو تبلیغ کرنے آیا ہوں. کہ کیا انعام دے دوں آپ کو؟ کا انعام یہ دے کہ جس شریعت پر میں ہوں اور جس دین کی برکت سے یہ ہزاروں سال کی بلا آپ کی ٹل گئی ہے، اس دین کے خدا کو مان لو اور اس پیغمبر کو سچا مان لو. تو مہاراجا بماؤ ذرا اور پھر پورا جزیرہ اس شخص کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے. ابن بطوطہ کہتے ہیں اپنے تاریخ رحلہ میں کہ مجھے یہ واقعہ وہیں جا کر کے معلوم ہوا ہے.